بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ۔ اس سے پہلے مختصراً تذکرہ ہوا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور حضرت ہارون علیہ السلام کا۔ کچھ کفار و مشرکین کا تذکرہ کیا گیا، قیامت کے دن حساب و کتاب کے لینے کا اور اعمال کے وزن کرنے کا تذکرہ کیا گیا۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام چونکہ جد امجد ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھی، تو اسی مناسبت سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا گیا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ، اور ہم عطا کر چکے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو رشد و ہدایت، سیدھی راہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پہلے۔ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، اور ہم ابراہیم علیہ السلام کے اوصاف کو بخوبی جانتے تھے۔ اس کے بعد میں ذکر کیا گیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنے والد کے ساتھ میں اور اپنی قوم کے ساتھ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو محادثہ تھا بتوں کی عبادت کو لے کر کے۔ اذ قال لأبیہ وقومہ ما هذه التماثیل التي انتم لها عاکفون۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب آنکھیں کھولی اور تھوڑا شعور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بیدار ہوا، تو آپ نے دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو والد ہیں وہ بتوں کو بنانے کا کام کرتے تھے، اور آپ کی جو قوم تھی وہ بت پرستی کے اندر مبتلا تھی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے اور قوم سے ان بتوں کے متعلق معلوم کیا۔ اذ قال لأبیہ وقومہ، وہ وقت بھی یاد کرنے کے لائق ہے جب کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے اور اپنی قوم سے، ما هذه التماثیل، یہ کیسی مورتیاں ہیں، التی انتم لها عاکفون، جس پر تم لوگ جمے بیٹھے ہو، جن کی عبادت پر تم لوگ جمے بیٹھے، یعنی تم لوگ جو بتوں کی عبادت کرتے ہو، ان مورتیوں کو پوجتے ہو، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا واقعی یہ خدا ہیں اور تمہارے نفع کے یا نقصان کے مالک ہیں، یا حقیقت یہ ہے کہ تم نادان ہو اور تمہیں علم نہیں ہے، لا علمی کی وجہ سے تم لوگ ان کی عبادت میں مشغول۔ قالوا وجدنا آباءنا لها عابدین، وہ لوگ کہنے لگے، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم کے لوگ، وجدنا آباءنا لها عابدین، کہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو، ہم نے اپنے بڑوں کو ان کی عبادت کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ مطلب یہ کہ دلیل نہیں ہے کوئی ان کی عبادت کی، وہ خدا ہے یا نہیں ہے اس کا کچھ اتا پتہ لوگوں کو نہیں، وہ صرف مورتوں کی جو عبادت کر رہے ہیں، بتوں کو جو پوج رہے ہیں، ان کے پاس میں سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ ہم نے اپنے بڑوں کو یہ کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ اور یہ جو ہے جہالت کی اعلیٰ ترین دلیل ہے کہ اپنے بڑوں کو جو کام کرتے ہوئے آدمی دیکھے، آنکھ بند کر کے اسی کام پر لگ جائے، اس کی دلیل میں غور و فکر نہ کرے، اس کے نفع اور نقصان کو نہ سوچے، اور محض بڑوں کی تقلید کے اندر وہ کام کرنے لگے۔ قال، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، لقد کنتم انتم وآباؤکم فی ضلال مبین، تم بھی اور تمہارے بڑے بھی کھلی ہوئی گمراہی میں اور غلطی میں۔ مطلب یہ کہ تمہارے بڑوں نے بھی اگر ان کو معبود مانا ہے، خدا مانا ہے، اور خدا مان کر کے ان کی عبادت کی ہے، تو وہ بھی گمراہی میں تھے، اور تم لوگ خدا مان کر عبادت کر رہے ہو تو تم بھی گمراہی میں پڑے ہوئے ہو۔ قالوا اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبین، قوم کہنے لگی، اجئتنا بالحق، اے ابراہیم کیا تم حق بات لے کر کے آئے ہو، ام انت من اللاعبین، یا یوں ہی مذاق کر رہے۔ حق بات لے کر کے آئے ہو، اس کا مطلب کیا ابراہیم علیہ السلام کی جانب سے باضابطہ انہیں یہ توقع ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جو کہہ رہے ہیں کہ بتوں کی عبادت کرنا گمراہی ہے، تو کیا اس کو وہ حقیقت سمجھ رہے تھے؟ اور اس بات کو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ تم حق لے کر کے آئے ہو، یہ مفہوم نہیں ہے یہاں پر اس کا،
اگرچہ بظاہر اس کا مفہوم یہی معلوم ہو رہا آیت کا کہ قوم نے معلوم کیا کہ واقعی تمہارے پاس یہ حق بات پہنچی ہے کہیں سے، یا یوں ہی ہم سے مذاق کر رہے ہو، یہ مطلب نہیں ہے۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ تم یہ جو بات کہہ رہے ہو ہے تو واقعی جھوٹی ہے، کہ تم یہ کہہ رہے ہو کہ ہم بھی اور ہمارے جو بڑے تھے وہ بھی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں، یہ بات ہے تو غلط تمہاری، ہم گمراہی میں تو نہیں ہیں۔ ہاں البتہ تم جو یہ بات کہہ رہے ہو ہمیں کہ ہم گمراہی میں ہیں، اس کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں، یا تو یہ کہ تم ہمیں واقعی گمراہ سمجھتے ہو، اور ایک یہ کہ تم ہمیں گمراہ نہیں سمجھتے لیکن مذاق کر رہے ہو ہم سے۔ تو قوم نے جو معلوم کیا اجئتنا بالحق، کیا ہمارے پاس حق بات لے کر کے آئے ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم جو ہمیں یہ بات کہہ رہے ہو کہ ہم گمراہی میں، کیا واقعی تم اس کو حق سمجھتے ہو یا یوں ہی ہمارے ساتھ میں مذاق کر رہے ہو۔ قال بل ربكم رب السماوات والارض الذي فطرهن وانا على ذلك من الشاهدين۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بلکہ تمہارا رب وہ ہے جو آسمان و زمین کا رب ہے، الذی فطرہن، جس ذات نے ان کو پیدا کیا ہے، وَأَنَا عَلَى ذَلِكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، اور میں اپنے اس دعوے پر دلیل بھی رکھتا ہوں، یعنی میں جو یہ بات کہہ رہا ہوں کہ میرا بھی رب، تمہارا بھی رب، آسمان و زمین کا جو رب ہے وہی سب کا پالنے والا ہے اور وہی حقیقی معبود ہے۔ تم جیسے اس کی عبادت کر رہے ہو اور بغیر دلیل کے عبادت کر رہے ہو، میں جو یہ بات کہہ رہا ہوں میں بغیر دلیل کے نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ میرے پاس میں باضابطہ اس کی دلیل موجود ہے۔ خیر بیچ میں کچھ نہ کچھ گفتگو ان کی اور ہوئی ہوگی، قرآن کریم نے درمیان کی جو گفتگو ہے یہاں پر اس کو ذکر نہیں کیا، اس کے علاوہ دوسری جگہوں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ مکالمہ کچھ اور تفصیل کے ساتھ بھی ملحوظ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جب بات یہ سنی ہے تو باپ نے دھمکی دی ہے، کہا یا تو اپنے اس قول سے باز آ جا، نہیں تو تجھے جان سے مار دیا جائے گا، پتھروں سے سنسار تجھے کر دیا جائے گا، تو اس طرح کی باتیں باپ نے کہی ہے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جانب سے اور بھی باتیں منقول ہیں۔ ایک جگہ پر اور یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب سن شعور کو پہنچے ہیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بچپن سے ہی اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں غور کرنا شروع کر دیا تھا، کیونکہ ظاہر ہے اللہ کے نبی ہیں، اور جہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پرورش ہو رہی ہے وہ بالکل بتوں کے ماحول میں پرورش ہو رہی ہے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب لوگوں کو بتوں کی عبادت کرتے ہوئے دیکھا تو غور و فکر کرنا شروع کیا کائنات کے اندر، مخلوقات کے اندر، کہ آخر خدا جو ہے وہ کون ہو سکتا ہے۔ دوسری جگہ پر آیت کے اندر آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے سورج کو دیکھا، سمجھا یہ تو بڑا روشن ہے اور پوری دنیا کو روشنی پہنچا رہا ہے اور تمام کائنات اس سے نفع اٹھا رہی ہے، شاید یہ جو ہے یہ ہو سکتا ہے خدا ہو۔ صبح کے وقت میں ذہن کے اندر یہ خیال آ رہا تھا، شام کے وقت میں جب سورج ڈوبنے لگا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھ کر کے کہا یہ خدا نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ خدا صبح میں نکلے اور شام میں ڈوب جائے ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ پھر چاند کو دیکھا، چاند کے اندر غور کیا، صبح کے وقت میں وہ غائب ہونے لگا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر غور کیا کہ یہ بھی خدا نہیں ہو سکتا۔ تو مختلف چیزوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام غور و فکر کرتے تھے۔ بہرحال یہاں پر جو ہے وہ تفصیلی واقعہ یہاں پر مذکور نہیں ہے، یہ گفتگو ہوئی۔ اس کے بعد میں ابراہیم علیہ السلام کی قوم کی عبادت کا خاص دن تھا، عید کا دن تھا وہ غالباً، اور اس دن لوگ جاتے تھے اور بتوں کی عبادت کیا کرتے تھے، یا کوئی میلے کا دن رہا ہوگا جس دن وہ لوگ جا کر کے عبادت کیا کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی چونکہ نوجوان تھے، لوگوں نے کہا کہ آپ بھی چلیں میلے میں ہمارے ساتھ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا نہیں، میں بیمار ہوں۔ یہاں پر اس کا تذکرہ نہیں ہے، دوسری جگہ پر تذکرہ ہے، لیکن واقعہ جو ہے وہ اسی سے ملا ہوا ہے۔ یہاں پر بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس سے پہلے جو جملہ ہے وہ یہ ہے وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی قسم میں تمہارے بتوں کے ساتھ ایک تدبیر کروں گا، بعد ان تولوا مدبرین، جب تم پیٹھ پھیر کر کے چلے جاؤ گے۔ یہ جو بات ہے یعنی یہ مکالمہ ہو رہا تھا قوم سے اور باپ سے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اچھا تم آج جاؤ میلے میں اور تمہارے معبودوں کی میں گد بناتا ہوں آج۔ کہا تھا کہ مانا گد بنانے کے ہی آتے ہیں، تو یہ جو ترجمہ ہے یہ قرآن ہی کا ہے باضابطہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ بات جو کہی ہے یہ تمام لوگوں کے سامنے نہیں کہی، یا تو چند لوگ بعد میں کچھ رہے ہوں گے جن کے سامنے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ بات کہی ہے، یا ممکن ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بات دل میں کہی ہو کہ تم جاؤ اور میں تمہارے معبودوں کی خبر لیتا ہوں۔
اس کے بعد میں وہ لوگ میلے میں جانے لگے. حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ آپ بھی چلیں میلے میں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت کہا کہ نہیں، میں تو بیمار ہوں اور تم لوگ جاؤ. حضرت ابراہیم علیہ السلام بیمار تو کچھ تھے نہیں، لیکن یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے آپ کو بیمار ذکر کیا. مفسرین نے یہاں پر بحث چھیڑی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہاں پر جھوٹ بولا ہے، اور جھوٹ بولنا تو کسی کے لیے جائز نہیں ہوتا، اور خاص طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسا جلیل القدر جو نبی اور رسول ہو وہ جھوٹ بول رہا ہے قوم سے کہ انی سقیم، میں بیمار ہوں. آخر کیا وجہ تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ جھوٹ بولا ہے؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح حدیث کے ساتھ میں یہ بات ثابت بھی ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 3 جھوٹ بولے. ان میں سے ایک جھوٹ یہ تھا، جب قوم جانے لگی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا انی سقیم، میں بیمار ہوں، حالانکہ بیمار نہیں تھے. اس کو توریہ کہا جاتا ہے. اصل یہ جھوٹ نہیں ہوتا ہے بلکہ یہ توریہ ہوتا ہے. توریہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آدمی کوئی ایسا لفظ بولے کہ سامنے والا تو اس کو کچھ اور سمجھ رہا ہو اور بولنے والا اس کا کوئی اور مطلب لے رہا ہو. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو کہا ہے انی سقیم، میں بیمار ہوں، تو بیماری سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی جسمانی بیماری مراد نہیں لی ہے بلکہ روحانی بیماری مراد لی ہے. اور ظاہر ہے کہ روحانی اعتبار سے ہر آدمی کے اندر کچھ نہ کچھ کمی ضرور ہوتی ہے. عبادات میں کہیں نہ کہیں کوتاہی ہو رہی ہے، اللہ کے ذکر سے کہیں نہ کہیں غفلت ہو رہی ہے، تو یہ کہا جائے گا کہ وہ آدمی روحانی بیمار ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے دل کے اندر یہ معنی لیے تھے. لوگ یہ سمجھے کہ شاید ان کو بخار ہو یا کچھ اور جسمانی بیماری ہو. تو ایک جھوٹ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ تھا. ایک جھوٹ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا آگے چل کر کے آ رہا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب لوگوں سے کہہ دیا تم لوگ جاؤ، یہ لوگ چلے گئے. معمول یہ تھا کہ میلے سے واپس آنے کے بعد میں یہ اپنے عبادت خانے میں آتے تھے اور تمام بتوں کی عبادت یہ کیا کرتے تھے، چڑھاوے چڑھاتے تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کے پیچھے ایک کلہاڑا لیا اور کلہاڑا لینے کے بعد میں وہ ان کے عبادت خانے میں پہنچ گئے اور جتنے بت تھے ساروں کو توڑ ڈالا. ایک بت تھا بڑا، اب وہ بڑا یا تو جسم و جثے کے اعتبار سے بڑا ہو یا مرتبے کے اعتبار سے بڑا ہو، بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو نہیں توڑا، کلہاڑا اس کے کاندھے پر رکھ دیا اور آ گئے. اب قوم آئی، جب چڑھاوے لے کر کے وہ اپنی عبادت خانے میں گئی، دیکھا تو وہاں کا تو معاملہ ہی دوسرا ہے، منظر دوسرا ہوا پڑا ہے. اب وہاں پر چیمی گوئی شروع ہوئی لوگوں میں کہ بھائی کس نے کیا ہے، تلاش کرو. تو کسی نے بتایا کہ ہم نے ایک نوجوان کو سنا تھا جب میلے میں جا رہے تھے تو اس نے کہا تھا کہ میں تمہارے بتوں کی گد بناؤں گا، شاید ہو سکتا ہے اسی کا یہ کام ہو. بہرحال تلاش کیا گیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلایا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے معلوم کیا کہ تم نے یہ کام کیا ہے. تو حضرت ابراہیم نے یہ نہیں کہا کہ میں نے بتوں کو توڑا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بل فعلہ کبیرہم ھذا، کا کلہاڑا جس کے سر پر رکھا ہوا ہے، جس کے کاندھے پر کلہاڑا ہے، یہ جو بڑا بت ہے، اس سے معلوم کرو اسی نے یہ کام کیا. تو یہاں پر بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بظاہر جھوٹ بولا، لیکن یہ بھی جھوٹ نہیں ہے. یہاں پر مراد کیا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کہ تمہارے کہنے کے مطابق یہ سب کچھ کیا ہیں، خدا ہیں. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اس سے دراصل ایک اشارہ دینا چاہتے تھے. اگر تم لوگ سمجھدار ہو تو اتنا سمجھ جانا چاہیے کہ یہ تمہارا سب سے بڑا خدا تھا اور یہ جتنے ٹوٹے پھوٹے خدا تمہارے پڑے ہیں یہ چھوٹے تھے. تو بڑے خدا نے چھوٹے خداؤں کو سب کو اس نے مار دیا ہے، اس نے نیست و نابود کر دیا ہے. اس سے اشارہ اس بات کی طرف تھا کہ جب تمہارا بڑا بت چھوٹے بتوں کی وجود کو برداشت نہیں کر سکتا تو اللہ رب العزت جو تمام کائنات کا پالنے والا ہے وہ کیسے برداشت کرے گا کہ اس کی ملکیت میں آپ دوسرے لوگوں کو شریک کریں. تو یہ اشارہ کرنا مقصود تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، جس کی وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کلہاڑا اس کے کاندھے پر رکھ کر کے اشارہ اس کی طرف کر دیا کہ اس نے یہ کام کیا ہے. کچھ لوگوں نے لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو اشارہ کیا ہے کہ تمہارے یہ جو بڑا بت ہے اس نے یہ کام کیا ہے، اصل مقصود یہ تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کہ اگر یہ نہ ہوتا تو یہ کام بھی نہ ہوتا، کیونکہ ظاہر ہے تم سب سے زیادہ جو عبادت کرتے ہو اس کی کرتے ہو اور اسی کی وجہ سے مجھے غصہ آیا ہے. تو گویا کہ میرے کام کرنے کا جو سبب ہے وہ یہ ہے. جیسے مثال کے طور پر ہمارے یہاں بھی یہ بات بولی جاتی ہے، آپ کو کسی نے گالی دی، آپ نے اٹھا کر کے اس کو تماچا مار دیا. اب لوگ یہ نہیں کہتے کہ میں نے تجھے مارا ہے یا کہا اپنی حرکتوں سے پٹ گیا نا تو مطلب کیا ہے کہ سبب جو ہے تیرے پٹنے کا تو خود بنا ہے.
تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو کلہاڑا اس کے سر پر رکھا ہے یہ اشارہ تھا اس بات کا کہ ان کو مارنے کا جو سبب ہے یہ خود بڑا بت ہے۔ تو دو جھوٹ یہ تھے۔ تیسرا جو جھوٹ تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام ہجرت کر کے تشریف لے گئے ہیں عراق سے، اس وقت میں راستے میں ایک بادشاہ تھا۔ اس بادشاہ کا معمول یہ تھا کہ اس راستے سے اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کو لے کر کے گزرتا تھا تو وہ خبیث ذہن کا آدمی تھا، وہ اس عورت کو پکڑ کر کے اس سے زنا کاری کیا کرتا تھا۔ لیکن ایک شرافت اس کے اندر یہ تھی کہ اگر کوئی بھائی ہو اور اپنی بہن کے ساتھ وہ جا رہا ہو، یا کوئی باپ ہو اور اپنی بیٹی کو لے کر کے جا رہا ہو، تو پھر وہ اس عورت پر دست درازی نہیں کرتا تھا۔ یعنی بھائی کے سامنے، بہن کے ساتھ میں، یا باپ کے سامنے اس کی لڑکی کے ساتھ میں کوئی غلط کاری وہ نہیں کیا کرتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب وہاں سے گزرے ہیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اور ان کی بیوی کو بھی گرفتار کر لیا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو چونکہ معلوم تھا اس بادشاہ کے متعلق، اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جب ان لوگوں نے پوچھا کہ یہ کون ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا یہ میری بہن، اور باضابطہ اپنی بیوی سے ہی بتلایا کہ دیکھو میں نے تمہیں اپنی بہن بتلا دیا ہے، اور بادشاہ کے سامنے جب تمہیں حاضر کیا جائے گا تو تم بھی یہی کہنا کہ وہ جو ہے میرے بھائی۔ پھر حضرت ابراہیم نے باضابطہ سمجھایا بھی کہ دیکھو دنیا کے اندر اس وقت میں مسلمان ہوں اور تم مسلمان ہو، ہمارے علاوہ کوئی اور مسلمان نہیں ہے، تو دینی اعتبار سے ہم بھائی بہن ہیں، اگرچہ رشتے کے اعتبار سے نہیں لیکن دینی اعتبار سے ہم بھائی بہن ہیں، اس لیے تم وہی رشتہ بتلانا۔ بہرحال یہ کہیں اور چل کر کے واقعہ آئے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات ان لوگوں نے سنی انسنی کر دی، اور اس کے باوجود حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ کو وہ پکڑ کر کے بادشاہ لے گئے۔ وہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک معجزہ ظاہر ہوا۔ وہ جب بادشاہ دست درازی کرتا تھا آپ کی بیوی پر تو اس کا جسم شل ہو جاتا تھا، بالکل کام کرنا اس کے جسم نے چھوڑ دیا۔ وہ سمجھ گیا کہ ہو سکتا ہے کوئی اللہ والی ہو۔ اس نے پھر باضابطہ منت سماجت کی، توبہ کی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کے سامنے، اور کہا کہ تم دعا کرو میرے لیے، اللہ مجھے ٹھیک کر دے اور میں تمہارے ساتھ میں کوئی زیادتی نہیں کروں گا۔ انہوں نے دعا کر دی اور ٹھیک ہو گیا۔ پھر دست درازی کی، پھر اس نے توبہ کی، پھر دعا کی، پھر ٹھیک ہو گیا۔ 3 مرتبہ ایسا معاملہ ہوا۔ اس کے بعد میں اس نے جب دیکھ لیا کہ میں اس عورت پر دست درازی نہیں کر پاؤں گا تو بہرحال اس نے چھوڑ دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کو۔ تو یہ 3 جھوٹ ہے۔ حدیث کے اندر بھی صراحت ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 3 جھوٹ بولے ہیں، لیکن یہ جو ہے حقیقتاً جھوٹ نہیں ہے بلکہ اس کو توریہ کہا جاتا ہے علمی زبان میں۔ اور توریہ کا مفہوم یہی ہوتا ہے کہ آدمی زبان سے کچھ بولتا ہے اور معنی اس کا سامنے والا کچھ اور لیتا ہے اور بولنے والا کوئی اور معنی اس کا لیتا ہے۔ بہرحال یہ جو 2 ہے یہاں پر، ایک جو ہے یہاں پر ذکر کیا گیا، 2 دوسری جگہوں پر ہے۔ وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی قسم میں تمہارے بتوں کی گت بناؤں گا اس کے بعد کہ تم پیٹھ پھیر کر کے چلے جاؤ گے۔ فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا سوائے ان کے بڑے بت کے، لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ، شاید وہ اس کی طرف رجوع کریں۔ یعنی جب دیکھیں کہ بڑے بت کے سر پر کلہاڑا رکھا ہوا ہے، وہی ایک زندہ ہے، باقی سب ٹوٹ گئے ہیں، تو اس کے پاس آئیں، وہ اس سے آ کر کے معلوم کریں کہ تمہارے ساتھ میں یہ کام کس نے کیا ہے۔ وہ کوئی جواب نہیں دے پائے گا تو شاید ان کو عقل آ جائے کہ ہمارا جو خدا ہے وہ جب اپنے چھوٹے چھوٹے خداؤں کو نہیں بچا سکا ہے اور ہم سے بولنے کی طاقت نہیں رکھتا تو ہمارے نفع اور نقصان میں یہ کیا فائدہ دے گا۔ قالوا من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمین۔ وہ لوگ آپس میں کہنے لگے کہ یہ کام کس نے کیا ہمارے معبودوں کے ساتھ، انه لمن الظالمین، وہ بڑا ہی ظالم ہے۔ قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم۔ لوگ کہنے لگے کہ ہم نے سنا ہے ایک نوجوان کو ان کا ذکر کرتے ہوئے، اس کو ابراہیم کہا جاتا ہے۔ قالوا فأتوا به على اعین الناس۔ لوگ کہنے لگے اس کو ہمارے لوگوں کے سامنے لے کر کے آؤ، لعلهم يشهدون، تاکہ لوگ اس کو دیکھ لیں اور اس کے گواہ وہ ہو جائیں، یعنی جن لوگوں نے سنا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ذکر کرتے ہوئے وہ اس کے گواہ ہو جائیں۔ قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراہیم۔ لوگ کہنے لگے، یعنی ان کو پکڑ کر کے لائے اور پھر معلوم کرنے لگے، اے ابراہیم کیا تو نے ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ حرکت کی ہے؟ قال بل فعله كبيرهم هذا۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا بلکہ ان کے بڑے نے یہ کام کیا ہے، فاسألوهم إن كانوا ينطقون، اس سے معلوم کرو اگر یہ بولنے کی طاقت رکھتے۔ فرجعوا إلى أنفسهم، وہ لوگ آپس میں سوچنے لگے، یعنی جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ معلوم کرو اپنے معبود سے،
تو وہ سوچ میں پڑ گئے تھوڑی دیر. فقالوا انکم انتم الظالمون، پھر وہ کہنے لگے کہ تم ہی لوگ ظالم ہو، یعنی ایسے بتوں کی تم عبادت کر رہے ہو، ایسی چیزوں کو پوج رہے ہو جو تمہارا کوئی جواب ہی نہیں دے سکتے. ثم نکسوا علی رؤوسہم، پھر اپنی گردنوں کو انہوں نے جھکا لیا. لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، اور کہنے لگے کہ تم جانتے ہو یہ بولتے نہیں. حضرت ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم سے خود وہ اقرار کرنے لگے کہ ہمارے جو معبود ہیں وہ بولتے نہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اتنا موقع کافی تھا بس. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے جب انہوں نے یہ اقرار کر لیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر ان کو توحید کی دعوت دی. قال افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم، حضرت ابراہیم نے فرمایا کیا تم عبادت کرتے ہو اللہ کو چھوڑ کر ایسے معبودوں کی جو نہ تمہیں نفع پہنچا سکتے ہیں، ولا یضرکم، اور نہ ہی تمہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں. اف لکم، تمہارے اوپر افسوس ہے. ولم تعبدون من دون اللہ، اور ان پر بھی جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کے علاوہ. افلا تعقلون، کیا تم لوگ سمجھ نہیں رکھتے؟ یعنی اتنی سمجھ تو آدمی کو ہونی چاہیے کہ جو اپنی حفاظت نہیں کر سکے، جو تمہاری کسی بات کا جواب نہیں دے سکتے، وہ نفع اور نقصان کے بھی مالک نہیں ہو سکتے. اللہ تعالیٰ وحدانیت کے ساتھ میں زندگی گزارنے کی توفیق عنایت فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون.